نہیں ملیں گے۔ عید پہ گلے تو ملتے ہو، سینے سے سینہ ملتا ہے، دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی۔ آقا نے فرمایا اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ آقا فرماتے، سن لیں حدیث پاک کا مفہوم، کیا فرمایا؟ اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ سبحان قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن دل صاف تو چیک کر لو اپنے دل کو، اپنے من میں ڈوب کر تہجد گزارو۔ فجر پہ گھمنڈ کرنے والوں، ظہر پہ اترانے والوں، جانے نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے، ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جا۔ اور اللہ کے رسول دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تعلیم بعد میں ہے، پہلے قرآن نے دلوں کا تزکیہ بیان فرمایا۔ ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، تزکیہ کہاں ہے؟ اور جب تک دل صاف تو چیک کر لو اپنے دل کو، اپنے من میں ڈوب کر تہجد گزارو۔ فجر پہ گھمنڈ کرنے والوں، ظہر پہ اترانے والوں، جانے نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے، ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے، ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، ان کی دعائیں ان کے۔ اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے۔ بے عمل نہیں، عمل ہوگا، عمل، محنتیں ہوگی، محنتیں۔ وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے، پڑوسیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پھوپھیوں کے لیے، چچا تایوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے۔ بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے، ہاتھ ملیں گے، دل نہیں ملیں گے۔ عید پہ گلے تو ملتے ہو، سینے سے سینہ ملتا ہے، دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی۔ آقا نے فرمایا اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ آقا فرماتے، سن لیں حدیث پاک کا مفہوم، کیا فرمایا؟ اے انس، صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو، دل کو صاف کر لو۔ اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے، ملک شام۔ جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے، توجہ کرنا، آپ دعا کیجئے، صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا، توجہ ہے نا آپ کی توجہ، بہت اچھے سے سن رہے ہو لیکن مزید توجہ، بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا، شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے، کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا
جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں، رشتہ توڑنے والے موجود ہوں، رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ فرماتی ہیں میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے، مگر وہ خیر القرون تھا، وہ خیر القرون تھا۔ اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا۔ پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں، تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے۔ وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا، اپنی پھپھی کے پاس گیا، کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی۔ وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا۔ تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی، ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں، پھر کہاں دعا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے، پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے، تمہارے دل کہاں ہے؟ آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے، کینے ہے، حسد ہے۔ اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں، اب توجہ کرنا، جب پھپھی کے لیے، بھائی کے لیے، چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائے، اور جو ماں باپ کی بد دعا لے، جو ماں باپ کو تڑپائیں، ماں باپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کریں۔ کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے، یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ جب عام بندوں کو خوش کرنے پر، عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا، لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو، ان کی نجی زندگی میں دیکھو تو ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہے، درجنوں تقریریں ہوتی ہے، اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلیں دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑیں، مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کی کیا اہمیت؟ کیونکہ مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم، مسلک کا نعرہ، ہمارا حال یہ ہو گیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں اشداء علی الکفار ہے وہیں پر رحماء بینہم بھی ہے۔ ہم نے اشداء علی الکفار کو ہائی لائٹ کیا، کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بلا دیا۔ اسی لیے جو نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے، بعض لوگوں میں، بعض کی بات کر رہا ہوں سب کی نہیں، بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی۔ نعرہ تو لگائے گا جلسے میں مسلک اعلیٰ زندہ باد، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن، اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے بس کر، تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی۔ امام اہل سنت
سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب کیا ہے. فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو. توجہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں نا میرے بھائیوں ہاتھ، تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے. کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے. فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں، گھنٹوں اس کو پٹا رہے ہیں پھسلا رہے ہیں، اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے، مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے. یہ حالات ہیں. بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں، دوستوں کے پاس رات کے 3 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3 4 بجے تک بیٹھ رہے ہیں. ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. سنو میرے امام لکھ رہے امام اہل سنت کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو؟ اے بڈھی اے بڈھا ڈوکری ڈوکرا یہ سب نہیں، بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے. کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، مال ہو ملال ہو یہ ہو اقتدار ہو سب کچھ ہو، اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے، ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے، اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں. ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن ذلت کے گھاٹ ضرور اترے گا، ماں باپ کے دل کو اذیت پہنچانے والا ماں باپ کی بد دعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا. علامہ زمخشری آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے، لنگڑے. تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمخشری لنگڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن اتنے بڑے عالم آپ لنگڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. میرا بچپنا تھا، بچپنے میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی. اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے. اللہ کے بندو زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپنے میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا. چڑیا کے پاؤں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی، پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا، پھر وہ میرے پاس آ جاتی. ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جا کے گھونسلے کے اندر گھس گئی اور پیروں سے گھونسلہ پکڑ کے بیٹھ گئی. میں نے کھینچا 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 نہیں نکلی، زور لگایا تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی. میری ماں کو غصہ آیا. ماں نے کہا زمخشری تو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا. ماں کے جذبات تھے، جذبات میں زبان سے نکل گیا تو نے چڑیا کا پیر توڑا، اللہ تیرا پیر توڑ دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا، لیکن مرنے سے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا، ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ماں کو اذیت نہیں پہنچائی تھی. لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا، پورا ہوا. تو اللہ کے بندو خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو، برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدے اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی. ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی. اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر وہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہے. اور کینے کا اثر کب پتا چلتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف سعادت مند روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں. کینے کا تصور کب پتا چلتا ہے؟ توجہ، کینے کا اثر اس وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں علامہ ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو، مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا. میں نے جہاں تعریف شروع کی
اس کا منہ اترنا شروع ہوگا. یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی. کینے کی یہ علامت ہے. نمبر 2، جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ تعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے؟ اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے. لیکن علامتیں تو ہیں نا. جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے. سید فرید میاں کی تعریف برداشت نہ ہو ہم سمجھتے دل میں کینہ ہے. ہم ان کی عزت کریں تو وہ بے چین ہو جائیں سمجھ جاتے دل میں کینہ ہے. اب دنیا میں ڈھونڈو ایسے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ کے بھی کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ نبی کے لیے کینہ رکھتا ہے. تو دیکھ لو اگر ہیرو ہیروئن کے زلف و رخسار کی تعریف کرے تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نبی کی نعت شروع کر دو تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. پتہ چلا جن کو ہیروئن کی زلف و رخسار کی تعریف بے چین نہیں کرتی ان کو واللیل والے چہرے والے کی تعریف اگر بے چین کر دے پھر کسی برادری کا ہو کسی خطے کا ہو کسی قبیلے کا ہو کسی ذات کا ہو کسی بات کا ہو کسی بھی ڈگری کا مالک ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کتنوں کا برتھ ڈے روز منایا جاتا ہے کسی کو تکلیف کچھ کہنے کی لیکن جب رسول اللہ کا میلاد آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو اتنی میلادیں تم نے ہضم کر لی تکلیف نہ ہوئی. ایک آمینہ کے لال کی میلاد ایک آمینہ کے لال کی میلاد اور پھر میں کہتا ہوں کسی کی میلاد ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی. آمینہ کے لال کی میلاد صرف کسی کی ولادت نہیں بلکہ وہ یوم انقلاب ہے. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کعبہ بتوں سے کب پاک ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. شیطان کا قبضہ دنیا سے کب ختم ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. بچیوں کا زندہ دفن ہونا کب بند ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. لوگ رحمان کا کلمہ پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. نماز پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. مکے جیسے کفرستان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی اگر گونج ہوئی ہے اسی میلاد کے بعد. پتہ چلا وہ صرف کسی کی میلاد نہیں بلکہ یوم انقلاب ہے. لیکن رونا تو اس پر ہے نا میرے بھائی انسان اتنی میلادیں ہضم کر گیا. ایک میلاد اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ کچھ لوگ اتنے آگے بڑھتے مجھے نہیں ابھی تک پتا چل سکا کہ کسی عالم نے اس پہ اعتراض کیا. علماء کی توجہ میلاد پر عالم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. میں کسی عالم کو نہیں جانتا جس نے اعتراض کیا لیکن جاہلوں کی طرف سے اعتراض. وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کتنا ہی ہو اور اگر وہ تعظیم رسالت نہیں جانتا تو ابو الحکم کو بھی ابو جہل کا ٹائٹل دیا گیا ہے. جی واہ واہ. عالم کبھی بھی اعتراض نہیں کیا تو کہا جاہلوں کی طرف سے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میلاد تو شرک ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد تو جس کا میلاد منایا تو شرک کی کاٹ تو یوں ہی ہو گئی. تو نبی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو کینہ نہ رکھو بلکہ دیکھو کیا فکر ہونی چاہیے. لوگ کہتے تھے کیا کہتے تھے اللہ کے نبی ایسے 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 لیکن 14ویں صدی کا مجدد آیا اور اس نے اپنے قلم اور زبان کو وقف کر دیا نبی کی تعریف کے لیے. اور کس شان سے کہی کس شان سے کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور کیا مزے میں کہتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑ
اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی دلارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اللہ کے بندو، جب نبی کی تعریف ہو تو دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو کیسے پتا چلے؟ کہ بے جان جھنڈے کو تو سلام کرتا ہے، زندہ نبی پہ سلام پڑھنے کو اعتراض کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، بات ہے، سبحان اللہ، زندہ آباد۔ اندازہ فرمائیں، میں واللہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے چور کی نشانیاں رکھتا ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ دانشمند ہے نا؟ جب کپڑا خریدنے میں اتنی احتیاط ہے کہ 4 دکان ڈھونڈ کے کپڑا خریدتے ہو، تو پھر کسی کی اقتداء کے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے۔ اپنی جیب کا پیسہ ضائع کرنے کے معاملے میں اتنے حساس ہو، اپنی نمازیں ضائع کرنے کے معاملے میں کیوں اتنی نادانی سے کام لیتے ہو؟ ایسے ہی کسی کے بھی پیچھے نہیں۔ اب کس کے پیچھے پڑھو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف کیونکہ ایک داعی کی حیثیت سے میں اشارے دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل میرے بعد کوئی آ کر کہہ دے کہ وہ تو لڑا گئے، ہم صوفیہ کے غلام ہیں، ہم لڑنے لڑانے والی بات نہیں کرتے، ہم تو نشانی دے جا رہے ہیں۔ ڈھونڈ لینا، تلاش کرنا، عقل مند ہونا، سوچو بے جان جھنڈے کو جس کا انتخاب انسانوں نے کیا ہے، اس کے لیے سلام بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں، اور وہ زندہ نبی جس کی وجہ سے ساری سلامتیاں ہیں، جھنڈے کے لیے قیام کیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور نبی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو تکلیف ہو گئی۔ امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا، کیا بات کی، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی۔ ارے نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے؟ نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے۔ امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ جب جھنڈے کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو سارے جھنڈے جس کے قدموں میں آ کے عزت پاتے ہیں اس کے لیے کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزانہ استاد کی تعظیم کے لیے اسکول کا ہر بچہ کھڑے ہوتا ہے۔ اسکول میں 8 پیریڈ ہوتے ہیں، 8 پیریڈ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ ہم بھی کھڑے ہوئے، آپ بھی ہوئے ہوں گے میرے عزیز۔ جو فزکس پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو ریاضی پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جو کہتا ہے وہی تو معلمہ کہ میں کائنات کو علم سکھانے کے لیے آیا ہوں، کم از کم یہ نہیں سوچا۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ انگریز کی تحریک کا شکار ہوئے ہیں، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض ہے۔ تو یاد رکھو بات بہت دور نکلی، کہاں چل رہی تھی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا نماز چھوڑ دے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، 3 دنیا میں، 3 قبر میں، 3 مرتے وقت اور 3 میدان محشر میں۔ اب ذرا سن لے اس کو، میں جلدی پڑھ سکتا ہوں، پڑھ دوں؟ جی آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ نہیں، تھک جائیں تو چپ ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک گئے۔ کچھ لوگ مجمع دیکھنے آتے ہیں، پھر ان کو تھک جاتے تو چلے جاتے، اور کچھ سننے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک سلام نہ پڑھا جائے ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں، تو ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہوتے ہیں جو سننے آتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ کی توجہ ہے، بات آگے بڑھا سکتا ہوں۔ 3 مصیبتیں دنیا میں، جلدی پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے۔ سب لوگ ہو نا پریشان ہو، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، ارے یہ کیا مولوی بات کر رہا ہے، بولے برکت اٹھا لیتا ہے اللہ، ہم تو برسوں سے نماز نہیں پڑھتے، کروڑ پتی ہے۔ ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں بات کو، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔
آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کروڑپتی ہے، برکت نہیں ہے. کروڑپتی ہو کے بھی آپ بے چین ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے. کہتے ہو نا سب کچھ ہے مولانا سکون نہیں ہے. کیوں؟ کثرت ہے، برکت نہیں ہے. دیکھو کثرت اور برکت کی مثال بتاؤں. کتے کے بچے درجنوں پیدا ہوتے ہیں، کثرت ہے. اور بکری کے صرف 2-3 پیدا ہوتے ہیں، برکت ہے. کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا، بکریوں کا ریوڑ ملے گا، جبکہ ہزاروں ذبح کی جاتی ہے. کیوں؟ کتوں میں کثرت ہے، بکریوں میں برکت ہے. اور آسان کر دیں اس کو، یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا. واہ واہ. 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا. آج کوئی آل یزید نہیں ملتی، کیونکہ کثرت تھی کثرت. حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے تھے. اب سنیوں کا کوئی محلہ نہیں ملتا جہاں پر سید نظر نہ آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری، بہار طیبہ کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے برکت کتنی دی، برکت کتنی دی. دیوا شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، مہارارا شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، کلیہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، اجمیر شریف چلے جاؤ. یعنی زمین کے اندر بھی بیٹے عزت سے آرام کر رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی. بے شک بے شک. سبحان زمین کے اوپر. کیوں؟ وہاں کثرت تھی، یہاں برکت ہے. تو کثرت محنت سے ملتی ہے، برکت کرم سے ملتی. تو اللہ سب سے پہلے بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. اب برکت گئی تو پھر آپ آتے ہو حضرت تعویذ. دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں اتنے پاگل نہ بنو. مفتیان کرام علماء کرام کو صرف سبق سنانے کے لیے اگر غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے. سحر، جادو، بلا، جن بھوت کا اثر ہونا، تعویذ اس کا علاج ہے. اگر اللہ برکت اٹھا لے ناراض ہو کر، کسی مولوی کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو لا سکے. یہ بات یاد رکھنا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا دوں گا، ہمارے حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد تعویذ دینے سے پہلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا، ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا. اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جا بیٹا ہم ہیں، تو بھی تباہ ہوگا اور جس کو تو کہہ رہا ہے وہ بھی تباہ ہوگا. اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے. جب اللہ کرم کی چادر ہٹا لے تو ہم ہے تو ہونے والا کون ہے؟ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. کہا تھا نگاہ دین و متاع دین و دانش. اقبال بڑا مفکر تھا، بڑا رونا رویا اس نے اپنی قوم پہ. کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا نے اپنی مستیاں بکھیری ہے کہ اللہ والوں کی متاع لٹ گئی. لیکن پھر وہ نا امیدی کا شاعر نہیں تھا، مایوسیوں کا شاعر نہیں تھا، وہ امیدوں کا پیام دینے والا تھا. لیکن جب یہ رونا رویا تو ساتھ میں امید بھی کی کہنے لگے نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ جلسے انقلاب لائیں گے. مسلمانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری روزیوں سے برکت اٹھا لے گا. اور اللہ برکت اٹھا لے کسی میں طاقت نہیں. کتنا ہی بڑا بابا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتا. یہ بات ہے. آپ گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے. اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی. اتنا آسان کام تھا، 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے. نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا. لیکن یہ بھی کہتا ہوں
برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا۔ برکت تو مل ہی جائے گی، برکت تو مل ہی جائے گی۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا، گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا۔ گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے، بچہ ملے۔ کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں، بلا تمثیل بلا تمثیل، ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہا۔ اس مثال کو بھول جائیے، لیکن سوچئے، نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی۔ تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، نہیں پڑھو گے برکت جائے گی۔ نمبر 2، جو نماز چھوڑ دے، دوسری مصیبت، اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے۔ زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے، لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی، عمر کی برکت۔ بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا، نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے، عمر بھی گھٹتی ہے۔ پہلے 90 سال دادا پردادا کی عمر ہوتی تھی، اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے۔ ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہو گئی، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا، ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا۔ کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس کو سن لو۔ جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا، جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اتنا غیرت والا ہے، شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے، وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے، حالانکہ وہ کرم کرتا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے گئی، مگر وہ غیرت والا بھی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور ایک بات کہوں، اگر تمہارے دماغ میں یہ خبط ہے نا میرے بھائیوں، مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائیں نا، جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا، جو بڈھا ہو جائے، تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا، تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا؟ میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں شراب پیو گے، جوانی میں پاپ کرو گے، جوانی میں عورتوں پہ بد نظری کرو گے، اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، وہ توفیق دے، لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا۔ کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے، جو نہ چل سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو، پوچھو علماء سے کہ قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ۔ تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے، وہ عبادت کے لیے بڈھے کو، لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے اور بڑھاپا آ گیا، کمزور ہو گئے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، سنتیں بھی پڑھتا تھا، زائد پڑھتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا، میں نے بڑھاپا اور کمزوری دی ہے، اس لیے نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ اور جو بوڑھا ہو جائے اسلام میں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اب بوڑھا ہو گیا ہے نا، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو۔ کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے بندو، تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے۔ نمبر 3، کیا 3 نشانیاں، 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی، روزی سے برکت جاتی ہے، عمر سے برکت جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے، نیکوں کا نور اٹھا۔ دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھے گی، بڑھاپا آئے گا، ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں، ہے نا۔ آج سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بکتے ہیں میرے بھائی، ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاسمیٹک آئٹم کا اثر 2-3 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ رہ سکتا ہے،
لیکن نماز سے جو چہرے پہ نور آتا ہے، زندگی میں بھی چمکو گے، قبر میں بھی چمکو گے، اور میدان محشر میں نمازیوں کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ نماز قبر میں نور ہوگی، اس لیے اگر خوبصورت بننا ہے نماز پڑھو، انشاءاللہ چہرے چمکیں گے۔ میری قوم کی بچیاں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوگی، بہت کوشش کرتی ہے میں خوبصورت لگوں، میں اچھی لگوں، اچھے رشتے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے کہا میری بہن چہرے پر کاسمیٹک آئٹم بننے کی بجائے، حالانکہ مفتیان کرام کہتے ہیں ایسے آئٹمز، کاسمیٹک آئٹمز جس میں ناجائز اور حرام کی اشیاء، ناجائز اور حرام اشیاء نہ ملی ہو تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ فیس واش ہو، صابن ہو، کریم ہو، اگر اس کے اندر ناجائز و حرام چیزیں نہیں ملی تو استعمال کر سکتے ہیں، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ہمیشہ کے لیے چہرہ چمکانا ہے تو نماز سے چمکے گا، وضو سے چمکے گا، اور اللہ اکبر، اور اگر نہیں کرو گے نور نکلے گا۔ آپ کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا ہندوستان جاتے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں، چہرے اتنے بھیانک دکھتے ہیں، بلکہ کبھی کسی بستی میں جاؤ تو سلام کرنے میں سوچنا پڑتا ہے سلام کریں کہ نہیں کریں۔ اچھا پھر اعتراض بھی کرتے، دیکھو اتنی دور سے مولانا بلایا، مولانا کو اتنی بھی حیا نہیں ہمیں سلام کرے، ارے تیرا منہ دیکھ، تو تو پہچان میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مولانا کیا تجھے سلام کریں گے؟ یہ حال ہے۔ تو نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا۔ جا کے اپنے چہرے دیکھو، نمازوں میں سوتے پڑے رہنے والوں، فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، ظہر میں گپ شپ کرنے والوں، اپنے چہرے جا کر کے جائزہ لو۔ ایک دور تھا لوگ چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ غریب نواز 90 لاکھ کو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ امام علی رضا اتنے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا۔ وہ چہرے میں آپ کی تازگی تھی امام علی رضا کے چہرے میں، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ امام علی رضا کے جب لوگ چہرے پہ پردہ پڑا تھا، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس ننھے سے بچے نے کہا یہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا امام ہے، مسلمانوں کا امام ہے، نبی کا شہزادہ ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو اس کی زیارت کرنے بھاگ رہے ہو؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے۔ وہ مجوسی کا بچہ بھی پیچھے ہو لیا، جیسے ہی گیا امام نے جیسے نقاب ہٹایا، چہرے کا پردہ ہٹایا، چہرے پہ وہ نورانیت اور تمازت تھی۔ لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے، اس 4 سال کے بچے نے چہرہ دیکھا تو کہا آج کے بعد میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ تو امام علی رضا جیسا بندہ جب یہ سنا فرمایا تو نے مجھے ماں باپ کا، جا میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے پاس ہی رکھا، پڑھایا لکھایا اور اس کو بھی امام بنا دیا، اتنا بڑا امام بنایا کہ دنیا اسی امام کو سیدنا معروف کرخی کے نام سے جانتی۔ اے سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ۔ یہ چہرے تھے، چہروں کی تمازت یہ تھی۔ اللہ اکبر، آج چہرے دیکھو مرجھائے ہوئے چہرے، سونے سونے چہرے، آنکھوں کے اندر اللہ اکبر پیلا پن ہے، کالا پن ہے، آنکھیں بھری بھری ہوتی تھی، خوبصورت ہوتی تھی، آنکھوں میں جمال ہوتا تھا۔ آنکھیں مسلمانوں کی دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول شرما جائیں، چہرے کی اللہ اکبر خد و خال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے لالا کا کمل شرما جائے۔ لیکن آج حالات کیا ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، صحت بھی ضائع ہو رہی، سب ضائع ہو رہا ہے۔ تو کیا عرض کیا میں نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز چھوڑنے پر 3 مصیبتیں آئے گی۔ نمبر 1 روزی سے برکت جائے گی، نمبر 2 عمر سے برکت جائے گی، اور نمبر 3 اللہ چہروں سے صالحین کا نور اٹھا لے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں مرتے وقت اس کو 3 مصیبتیں آئے گی، جب مرے گا نا تو 3 مصیبتیں اٹھائے گا وہ۔ نمبر 1 فرماتے ہیں اللہ کے رسول سچے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آئے گی مرنے سے پہلے ذلیل ہوگا، ذلیل ہو کر کے مرے گا، مرنے سے پہلے ذلیل ہو کر مرے گا، ذلت کی موت آئے گی۔ توبہ کرو اللہ کے بندو، موت سے پہلے اس پر ذلت مسلط کی جائے گی جو بے نمازی۔
درود شریف پڑھ لیں ابھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا اللہ. ایک بار سب بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یقیناً امروہہ والے اور گرد نواز سے آنے والوں کی عزت کو اور ان کے ذوق و شوق کو سلام کرتا ہوں. اتنا کوئی شخص کسی کو پکائے تو لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں، لیکن آپ کے ذوق کو سلام ہے ماشاءاللہ. میں جلدی اپنی بات پوری کر لیتا ہوں، جلدی سے روایت پڑھتا ہوں. توجہ آپ کی عرض کروں نا، میں بات آگے بڑھوں. درود شریف بلند آواز سے پڑھے آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو عرض ہی کر رہا تھا 3 مصیبتیں موت کے وقت اس کو آئے گی. نمبر 1 ذلت کی موت، ذلیل ہو کر مرے گا. کون عزت نہیں چاہتا؟ ہر بندہ عزت چاہتا ہے، لیکن آقا فرما رہے ہیں جس کے صدقے میں عزت بنی ہے، جس کے صدقے میں عزت پیدا ہوئی ہے، وہ رسول فرما رہے بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے. اور بے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ بے نمازی ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا. اگر صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ، صرف 10 منٹ کا وقت نکالا ہوتا تو بتاؤ ذلت کی موت مرتے. اور یہ مت تعویلیں مت کرنا، آقا نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے تو ذلت کی موت نہیں آئے گی، بلکہ عزت کی موت آئے گی. انشاءاللہ عزت سے جاؤ گے، بلکہ اللہ وہ عزت دے گا کہ زمین کے اوپر لوگ عزت کریں گے. اور جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. تو اس ذلت کی موت مرے گا بے نمازی. صرف 10 منٹ کا وقت نکالو، ذلت سے بچ جاؤ، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ، ذلت کی موت سے بچ جاؤ. نمبر 2 آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت جو دوسری مصیبت آئے گی، یہ اللہ اس پر اتنی بھوک مسلط کرے گا، اتنا بھوکا کر دے گا اللہ اس کو کہ اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی. یعنی وہ بھوکا مرے گا، بھوکا. بے نمازی بھوکا مرے گا، اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی. دوسری مصیبت. نمبر 3 تیسری مصیبت، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط فرمائے گا، اتنی پیاس کہ اگر اس کو بزرگوں نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھ سکتی. 7 سمندروں کا پانی کہاں، قطرہ قطرہ سکرات میں لوگ پانی پلا رہے ہوں گے اور اللہ اتنی پیاس مسلط کرے گا. اللہ اکبر. تو بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا. 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی. میرے بھائیوں پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں اپنا بھلا چاہ لو، اپنی خیر چاہ لو. صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے. ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے. 50 منٹ نکالنا ہے. اللہ کے بندو آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو، آج سچی توبہ کر لو. جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ. اپنے مسائل کا حل کل بھی مسجدوں میں تھا، آج بھی مسجدوں میں ہے، کل بھی مسجدوں میں رہیں گے. سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی. اللہ اکبر. قبر، وہ قبر، اللہ اللہ، وہ قبر اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، بائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، نیچے مٹی ہے. مٹی ہی مٹی ہے، نہ تکیہ ہے، نہ چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ اجالا ہے، نہ ٹھنڈک ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے. کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے. اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں. ارے 10 منٹ
نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے، جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے، نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہاں تو حال یہ ہوگا، ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا، عمل کیا لایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جب چونٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے۔ جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی، اور آقا نے اپنے خوبصورت حسین و جمیل ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں شامل کر کے فرمایا، ایسے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں، اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائے گی۔ 10 منٹ، صرف 10۔ انسان پان کھاتا ہے، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو، ہر کامیابی لے لو، کیونکہ اذان کہہ رہی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، ہر کامیابی تمہارا مقدر، گارنٹی ہے نماز میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے۔ نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے، نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہیں۔ آؤ 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو۔ میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہے، ایسے پسلیاں گھس جائیں گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا۔ آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا۔ حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع، شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے۔ جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا۔ ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو ہے وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا، لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو۔ تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا، فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑھا عصر تک، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک۔ فرمایا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا اتنی مصیبت آتی، اتنی تکلیف آتی؟ صرف 10 منٹ۔ ہم میں ہمت نہیں ہے میرے بھائی، کھیت کا سانپ کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے، کھیت میں بچھو کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے۔
احساس نہیں ہے آپ کو؟ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اس قدر غافل ہو گئے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ کیوں نہیں نکال رہے ہو 10 منٹ کا ٹائم؟ کب تک غافل رہو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزارو گے؟ کب تک مصیبتیں مول لو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے؟ سن لو، ہمارے اندر طاقت نہیں میرے بھائی۔ اگر محلے کا کارپوریٹر اپنا مخالف ہو جائے، اس سے اپنے مقابلے کی اوقات نہیں ہے۔ وہ شجاع الاقرا جو اللہ مسلط کرے گا قیامت تک ڈسنے کے لیے، قیامت تک میرے بھائی۔ یہاں تو لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے بھی نہیں اپنے لیے۔ وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو بھول جائے، مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ ارے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں سکون کی نیند سو گے، ورنہ وہاں کی مصیبت تو کون بچائے گا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ اور جو بچانے والی ذات ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کو قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ نمبر 2، اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرا ہے، اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے۔ یہ قبر 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ 10 منٹ نکال لو، اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں۔ 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی۔ کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 1، دنیا کی 3 مصیبتیں، روزی سے برکت جائے گی، عمر سے برکت جائے گی، چہرے کا نور جائے گا۔ مرتے وقت کی 3 مصیبتیں، ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ قبر کی 3 مصیبتیں، قبر اس کو دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی، شجاع الاقرا اس پہ مسلط کیا جائے گا، اور قیامت تک وہ ڈسے گا۔ اور 9ویں مصیبت جو قبر میں، اس کی 3ری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اب میدان محشر کی 3 مصیبت۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، ناراض ہوگا اللہ اس سے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی، آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا، تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے، اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا، اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر، بلا تمثیل بلا تمثیل۔ میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، انبیاء، اولیاء، صحابہ، مومنین، سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے، التجا کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ میرے اور تمہارے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ دوسری مصیبت، اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ اللہ، پوچھو علماء سے، اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے، ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم احسبنا
حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا۔ سبحان اللہ سبحان بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا، اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے، دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صرف ایک بات سن لے دل کے کان سے، توجہ کرنا، بہت خاص بات یاد آ گئی، توجہ سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سن لے اس کو، اور ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا۔ اگر آپ سمجھتے نا اللہ حساب لے گا ہم جواب دیں گے، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، ایک سوال، اور وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے جو الزام لگایا تھا، اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہاری ماں کو اور تمہیں خدا بنا لے، تمہارے بعد تم اور تمہاری ماں خدا بن جائے؟ آپ نے یہ سکھایا تھا قوم کو۔ عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا غالب آئے گا کہ آپ کے ہر روحے سے، ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی، خون کی پھواریں۔ الزام کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے بال سے خون کی پھواریں نکلی۔ مسلمانوں سوچو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے، سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، اللہ اکبر، چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے، جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، اللہ اکبر، اللہ، کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے، زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، اللہ اکبر، اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے۔ کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا۔ کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے، کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ، اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے۔ اللہ، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، اگر وہ تم کو پتہ چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، تم نکاح کرنا چھوڑ دو، تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو، تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو، اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو۔ اللہ اکبر، وہ عذاب ہے۔ صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ سوچو، آقا فرماتے بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب، بالکل پہلے درجے کا عذاب، یہ کم عذاب، سب سے ہلکا کم ترین عذاب
کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بھے بھے کر کے گرے گا، بھے کر کے گرے گا۔ جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے، میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسجدوں کو آباد کرو، بچے کو نمازی بنا دو، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے، کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو، بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو، اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے